اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ سورہ احزاب آیت 72۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان یقیناً بڑا ظالم اور ناداں ہے۔ قرآن مجید کے آیات میں سے یہ آیت تفسیر کے اعتبار سے مشکل ترین آیت ہے، اور اس کی تفسیر بھی نہایت مشکل ہے، اور اس لیے اس کی تفسیر میں اقوال متضارب اور مختلف ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا اور سب نے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا۔ انسان ظالم اور جاہل ہے، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ہم احتمال دیتے ہیں کہ امانت سے مراد یہاں معرفت حق اور اس کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داری ہو سکتا ہے۔ مکلف بننے کے لیے آسمان اور زمین نے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ یعنی معرفت حق کے نتیجے میں ذمہ داری قبول نہیں کی، چونکہ ان میں اس کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ آگے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس امانت کے اٹھانے کے نتیجے میں 3 گروہوں میں بٹ گئے: منافق، مشرک اور مومن۔ اس بار امانت کے اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا، کچھ مومن بن گئے، کچھ مشرک بن گئے، کچھ منافق بن گئے۔ یہ امانت کی توجیہ یہ ہے۔ پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ عرضنا، ہم نے پیش کیا۔ پیش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا؟ پیش کرنے کا مطلب اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم آپا کوئی چیز پیش کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا جواب آتا ہے۔ پیش کرنے کا مطلب جو ہے یہ ہو سکتا ہے، ہم احتمال دیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تقابل ہو، آسمان زمین پہاڑ اور انسانوں کے درمیان میں تقابل ہے۔ کیا یہ زمین آسمان جو ہے اس امانت کے اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ اگرچہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کا اور زمین کا خلق کرنا لوگوں کے خلق کرنے سے بہت بڑا ہے۔ کائنات بہت بڑی چیز ہے، انسان اور کائنات میں مقایسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی
یہ انسان جو ہے اتنا عظیم ہے، فرماتے ہیں اتحسب انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے، تمہارے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ انسان چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر عالم اکبر موجود ہے۔ اس انسان کو اس کا مقایسہ ہے دیگر اجرام سماوی کے مقابلے میں۔ دیکھا کہ اجرام سماوی میں اختیار اور شعور اور ارادہ نہیں ہے۔ مثلا کھربوں سال سے سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اپنے مدار میں، سورج، چاند بھی اسی طرح اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور ایک ذرہ برابر فرق نہیں آئے کھربوں سال سے، کھربوں سال سے اپنے مدار میں مشغول گردش ہے، لیکن ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوا، عیناً اسی لائن پر گردش کر رہا ہے جی۔ کوئی خلاف ورزی، کوئی اونچ نیچ، کوئی انحراف، کوئی خرابی کی گنجائش نہیں ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کے اوپر ان کو چلنا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ان کے سامنے عزم، ارادہ اور انتخاب، اور کسی چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے والا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عرض پیش کرنے کا مطلب تقابل ہے، تقابل ہو سکتا ہے کہیں گے ہم۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کیا، انکار سے مراد عدم صلاحیت ہے، یعنی ان کی زبان حال ہے، زبان حال سے بیان ہے کہ وہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، آسمان زمین میں اس امانت کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں، آمادگی نہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھایا، انسان نے قدم رکھا، اس بار سنگین کو اٹھا ہی لیا، چونکہ انسان زیادہ اختیار اور انتخاب پر قدرت رکھتا ہے جی۔ انسان اٹھا سکتا ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، وہ چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے، جو ارادے کا مالک ہے اس ارادے کے تحت وہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جو ارادہ و انتخاب کا مالک ہے وہی امتحان کے میدان میں اتر سکتا ہے، جو امتحان میں قدم رکھ سکتا ہے اس کے لیے کامیابی و ناکامی کا تصور ہوتا ہے جی۔ یہ انسان ہے۔ پھر فرمایا کہ اس انسان نے اٹھا لیا، اس بار امانت کو اٹھا لیا، اور ہم نے کہا کہ یہ تکلیف مکلف بننے کے لیے آمادگی ظاہر کی، انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم اور جاہل، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان جو ہے وہ راہ راست پر چل سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے، جو عدل کر سکتا ہے اور پھر عدل نہیں کرتا ہے اس کو ظالم کہتے ہیں، پتھر کو ظالم اور عادل نہیں کہتے۔
پہاڑ کو ظالم اور عادل نہیں کہتے۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جو عدل کر سکتا تھا اور نہیں کیا، اور پہاڑوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ظالم۔ آسمانوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، اجرام سماویہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ان کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جہولا، انسان جاہل ہے، ظالم ہے، اس لیے عدل کر سکتا ہے اور نہیں کرتا ہے ظالم بن سکتا ہے۔ جہولا، جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں علم کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے اور پھر علم نہیں ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اگر سرے سے استعداد نہیں ہے تو اس کو جاہل نہیں کہتے۔ پہاڑ کو، پتھر کو جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ علم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسان کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اور علم جو ہے انسان نے نہیں حاصل کی تو وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تعلیم دی۔ آدم انسان علم کی صلاحیت رکھتا ہے، اور علم کی صلاحیت رکھنے کے باوجود علم نہ ہو تو اس کو جاہل کہتے ہیں۔ انسان جاہل ہو سکتا تھا، وہ علم کے لیے اہل ہے۔ انسان عادل ہو سکتا تھا، وہ عدل کے لیے اہل ہے، اور عدل نہیں ہے اور علم نہیں ہے تو یہ انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان نے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اس لیے انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا کہ انسان کے اندر ظلم کی اہلیت ہے، جہالت کی اہلیت ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی بھی اہلیت ہے۔ یہ ظلم کا مقابلہ کرنے اور جہل کا مقابلہ کرنے کی بھی اہلیت ہے۔ اس اہلیت کی بنیاد پر انسان نے اس بار امانت کو اٹھا دیا۔ ہم نے یہ تفسیر اختیار کی ہے ایک احتمال کی بنیاد پر، اس بات میں آنے والے آیت کی روشنی میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ امانت کو سامنے رکھ دیا، امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا، اس کے باوجود اس بار امانت میں خیانت کی، اور خیانت کرنے کی وجہ سے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اس نتیجے میں اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم رحیم ہے۔ دیکھیں لِيُعَذِّبَ، یہ لام نتیجہ ہے، نتیجہ یہ رہے کہ منافق اور مشرک اور مومن، یہ تین گروہ سامنے آتے ہیں جی۔ اس بار امانت کو اٹھانے کے نتیجے میں یہ تین گروہ سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ منافق بنتے ہیں، کچھ مشرک بنتے ہیں، اور کچھ لوگ اس بار امانت کو اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ مومن بنتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کی تشریح۔
جو احتمالی طور پر ہم نے پیش کی ہے، والعلم عند اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوا، چونکہ اس کے مطالب مکی ماحول و معاشرے سے مربوط ہے۔ لوگ رسول اللہ کی تعلیمات کی بنیادی اصولوں، وحدانیت، نبوت اور معاد کے منکر تھے اور حضور کا تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ سورہ نازل ہوا اور اس میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ثناء کامل اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا خوب باخبر ہے۔ یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ للہ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کے قبضہ ملکیت میں، لہو اللہ کے لیے، اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے قبضے سے، اللہ کی ملکیت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ متعدد آیات ہیں صراحت کے ساتھ کہ اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ یہ مشرکین سے خطاب ہے، یہ تمہارے خداؤں کو دیا نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ اس کائنات کو خود جو ہے اپنے ارادے سے چلا رہا ہے، کسی اور کے ذریعے۔ جو انبیاء کے مقابلے میں جو مشرکین آئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا خالق تو اللہ ہے، وہ خالق اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے خلق کرنے کے بعد مختلف شعبہائے زندگی جو ہے وہ اپنے دیگر خداؤں میں، دیگر ارباب میں ودیعت کر دی ہے، تفویض کر دیا، ان کے سپرد کر دیا ہے۔ رزق دینا کسی کے سپرد ہے، بارش دینا کسی کے سپرد ہے، فتح و نصرت دینا کسی کے سپرد، وغیرہ وغیرہ۔ زندگی کا جو کوئی بھی شعبہ ہے وہ اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، خلق کیا، خلق کر کے تقسیم کر کے دے دیا۔ اب وہ ان بتوں کا پوجا کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت کی تو وہ قائل نہیں تھے سرے سے۔ کوئی ثواب و عذاب کا تصور مشرکین کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ان بتوں کا پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان سے خطاب ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کہ اللہ سے ہٹ کے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں صرف حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں لوگ تو اپنے بتوں کی تعریف کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور
جنگوں میں ابو سفیان نے نعرہ لگوایا تھا جنگ احد میں، نحن لنا العزا ولا عزا لکم۔ عزا ایک بت کا نام ہے، اللات والعزا۔ ہمارے پاس عزا ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ وہ فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے اپنے بتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے تم جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ان کے نعرے کا یہ جواب دے دو، ہمارے پاس اللہ مولا ہے، تمہارے پہ کوئی مولا نہیں۔ تو دنیا میں لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کی بھی ہاں تعریف کرتے ہیں، ان سے اپنے عبید وابستہ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں تو پردے ہٹ جائیں گے، حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ساری تعریفیں واقع امر واقع میں، تو دنیا میں بھی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا میں بھی۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں کچھ تعریفیں غیر اللہ کے لیے بھی، دنیا میں بھی ساری تعریفیں جو ہے وہ الحمدللہ میں ہم کہتے ہیں الف لام استغراق ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن جب پردہ اٹھ جاتا ہے، حقائق سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے یار ہم کہتے تھے کہ یہ روزی دینے والا فلاں بت ہے، فتح النصرت دینے والا فلاں بت ہے، اولاد دینے والا فلاں بت ہے، وہ تو غلط تصور تھا، غلط عقیدہ تھا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ واضح ہو جائے گا۔ یا یہ کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت میں تو صرف تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ مثلا ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ اہل جنت کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، یعنی جنت کی سرزمین کا وارث بنایا، جنت میں ہم جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ کی ذات ہی حکمت والا ہے، باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کا انکشاف قیامت کے دن جب پردے ہٹ جائیں گے ہو جائے گا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے اور وہی رحیم غفور ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں چلی جاتی ہیں۔ بعض چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں اور پھر زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے کیا کیا چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں۔ انسان کا عام مشاہدے میں ہے، کچھ سائنسی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیزیں جاتی ہیں۔ انسان کے مشاہدے میں ہے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ دانہ چلا جاتا ہے، بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پانی بھی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہوا بھی پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہوا نہ ہو تو پھر
پودے نہیں اگتے۔ ان چیزوں کا تو انسان کو علم ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ہیں زمین کے اندر جو جاتی ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ زیر زمین جا کر درختوں کو سہارا دینے کے لیے جڑیں ہر طرف پھیلتی ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں داخل ہوتی ہے، جڑیں زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں، درختوں کو سہارا دیتی ہیں۔ صرف سہارا دیتی ہیں نہیں، درختوں کو سہارا بھی دیتی ہیں یہ جڑیں، اور پھر درختوں کے لیے آبیاری بھی کرتی ہیں۔ ان جڑوں کو پانی دے دیں آپ، وہ یہ جڑیں جو ہے وہ پانی کئی 100 فٹ اوپر پہنچا دیتی ہیں۔ یہ وما یخرج منہا۔ اور ایک فکر انگیز بات جو یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں داخل ہوتی ہیں، ایک فکر انگیز بات اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ دانہ زمین میں یا پودا جو زمین میں جاتا ہے، ان کی جڑیں زمین میں جاتی ہیں، اور دانہ بھی زمین میں جانے کے بعد جڑیں پھیلاتا ہے، زمین کے اندر جڑیں پھیلاتا ہے۔ جی، وہ جڑیں پھیلانے کے لیے یہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ ہم لوگوں کو اس چیز کا علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔ جی، کہ دانہ زیر زمین جاتا ہے اور جڑیں پھیلاتا ہے، اور وہ جڑوں کا کیا کام ہوتا ہے، جڑوں کے اندر کیا حکمت ہے، یہ محیر العقول باتیں ہیں یہاں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔